صداقت عباسی صاحب, thank you so much for being on the program. بہت اہم معاملات ہیں, خاص طور پہ بڑی اہم ترمیم ہے, ہم اس پہ بات کریں گے, ہم ایک ایک شق کو ڈسکس کریں گے, خاص طور پہ جو ای وی ایم کے حوالے سے ہیں, اوورسیز کے حوالے سے ہیں, کلبھوشن یادو کے حوالے سے ہیں, کیونکہ ان تین کے اوپر زیادہ کنٹروورسی ہے اس وقت. بٹ جو ایک دوبارہ آپ لوگوں کو یہ بڑے عرصے تک یہ خبریں چلتی رہی, لیٹس ڈسکس اٹ, کہ آپ لوگوں کو اب کوئی سپورٹ نہیں ہے, پہلے شاید سپورٹ تھی, اب پھر اس کا الزام لگنا شروع ہو گیا ہے, آپ کو پتا ہوگا اچھے طریقے سے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ فریہ بہت شکریہ. فریہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور صفحے کا ذکر ہو رہا ہے بار بار, کبھی پھٹ جاتا ہے, کبھی جڑ جاتا ہے, کبھی پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. جی یہ بوکھلاٹ ہے, اس کو آپ بوکھلاٹ کہہ سکتے ہیں, ڈیسپریشن کہہ سکتے ہیں, انگور کھٹے کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جی ہمارے ایم این ایز باغی ہیں, ہمارے اتحادی جو ہے وہ ناراض ہیں, اور ہم حکومت ہماری جا رہی ہے, صبح جا رہی ہے, شام جا رہی ہے, پیج ہمارا پھٹ گیا ہے, ہوائیں ہمارے مخالف ہیں. اس طرح کی باتیں ظاہر ہے یہ نہیں کریں گے تو یہ کیا پبلک کو منہ دکھائیں گے کہ ایک گورنمنٹ ہے جو سٹیبل گورنمنٹ ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک ریفارم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پورا الیکٹرل پروسیس کو ایک نئی جہت پر لے کے جا رہے ہیں, اور ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو انسانی طریقہ کار میں لوپ ہولز ہیں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہینڈل کر کے ایک بہتر طریقہ کار لے کے آ رہے ہیں. تو اس پہ کسی ذی شعور آدمی کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ شک ہو کہ پاکستان کے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں یا پاکستان کا جو ملک ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو ہیکنگ یا ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا, یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک مذاق ہے پاکستان کی کلیکٹیو انٹیلیجنس جو پاکستان کی نہیں. بٹ صداقت عباسی صاحب, سب سے زیادہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا ذکر آپ لوگوں نے کیا ہے. پارٹ آف دیٹ ففتھ جنریشن وارفیئر is very active danger کی چیزیں ہیک ہوتی ہیں, چیزیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں. سو یہ اتنا چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے, یہ کافی سیریس کنسرن ہے. دیکھیں فریہ, میں آئی ٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو کسی بھی ایسی مشین کو جس پہ کوئی ایکسٹرنل جس کی ایکسیس نہ ہو تھرو انفرا ریڈ, تھرو واٹس آپ کی وہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو یہ انفرا ریڈ یا باقی جتنی یہ آپ کی ڈیوائسز ہیں, اگر ایکسٹرنل ڈیوائس اس سے لگ ہی نہیں سکتی تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کو بلائیں اور اسے کہیں وہ کیلکولیٹر کو ہیک کر کے بتائے. جب تک اس میں کوئی اس کو کسی قسم کی ایکسٹرنل آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے تب تک یہ مشین ہیک ہو ہی نہیں سکتی. پھر دوسری بات, ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم اتنا بڑا سٹینس لے کے اتنا بڑے مافیا کے خلاف کھڑے ہو کے ہم کوئی مشینیں بنائیں گے جو ایسی خراب ہوں گی اور پاکستان کی جمہوریت کو ہم آگے نہیں پیچھے لے کے جائیں گے تو ہم پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو پہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ عمران خان جیسا ریفارمسٹ جو ہے وہ ایسی کوئی حرکت کر دے گا کہ جی وہ مشینیں ہم فالٹی بنا کے تو یہ جو چور چکے ہیں جن سے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے ان کو دوبارہ اپنے سر پہ نازل کریں گے؟ یہ تو اس بات میں تو سبسٹنس ہی نہیں ہے, اس بات میں تو وزن ہی نہیں ہے کہ جناب ہم اس کے بعد آپ کو پتہ ہے طریقہ ہوتا ہے, پائلٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہم چھوٹے پائلٹ پروجیکٹ کریں گے, ہم بار کاؤنسل کا الیکشن کرائیں گے, پریس کلب کا الیکشن کرائیں گے, ٹریڈرز کا الیکشن کروائیں گے, ہم یہ جو کیا ہوتا ہے لوکل باڈی کا الیکشن کرائیں گے. یہ سارے پائلٹ پروجیکٹ کرنے کے بعد, ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے بعد, ان کو قوم کے سامنے یہ بالکل بے وقت ہیں لیسٹ کریڈیبلٹی پہ, ان کو مزید ہم ان کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ ڈالیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کو ایک صاف اور شفاف لے جانے میں رکاوٹ ہے, تاکہ یہ جیت جائیں تو یہ بے ایمانی کر سکیں اور یہ ہار جائیں تو یہ شور کر سکیں. تو میرا خیال ہے اس کا واویلا بند کرنے کے لیے ایک اور بات مجھے کرنے دیں, میں صرف ایک بات کروں گا. یہ عمران خان سے آپ واقف ہیں, جب وہ نکلیں گے نا اس ای وی ایم کو سیل کرنے, لیکن ابھی یہ مجھے بتا دیں عباسی صاحب کہ یہ تو ایک نیشنل ایشو ہے, کسی پارٹی اسپیسیفک ایشو نہیں ہے, اس میں سب کی مشاورت کیوں نہیں ہے اسپیسیفکلی آن کلبھوشن یادو؟ اچھا, میں تو کوئی آڈیو کا ایشو ہے اس لیے میں ان دونوں کی بات میں سمجھ نہیں سکا, آواز مجھے کلیئر نہیں آئی, اس لیے جو کچھ انہوں نے کہا وہ تو مجھے نہیں پتا. جو آپ کا سوال ہے وہ میں نے سنا ہے. آپ کا سوال یہی ہے کہ جو کلبھوشن والا, کیونکہ ہینا صاحبہ نے خاص طور پہ کلبھوشن یادو کا سوال پوچھا ہے. دیکھیں نا, کلبھوشن یادو نون لیگ والا بندہ بات کہے تو ویسے ہنسی آتی ہے, جس کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے. اب کلبھوشن یادو کی جو کورٹ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس کی جورسڈکشن تو نون لیگ نے مانی تھی, اس کے بعد اس نے فیصلہ کورٹ نے کر دیا اور اس کی کمپلائنس ضروری ہے
پاکستان ایک ذمہ دار آپ ریاست ہے. کنونس کرتے ان کو اس پہ بات چیت کرتے مشاورت کرتے پھر تو آپ جیسے ابھی کر رہے ہیں یہ ان کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں. پہلے ان کو سمجھا دوں کیس کیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی کمپلائنس ہے. اگر ہم اس کا فیصلے کو ہم نے ایک دفعہ اس کی عدالت کو تسلیم کر لیا ہے, اب اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے تو پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ آ جائے گی, اور جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کانسیکوینسز ہیں. اور نون لیگ چاہتی ہے کسی طرح عمران خان کی حکومت پھنسے, چاہے بھلے پاکستان کا نقصان ہو, بھلے فیٹف ہو, بھلے کچھ ہو, لیکن کسی طرح عمران خان کی حکومت ناکام ہو تاکہ ہم نے جو چوری مال کیا ہے وہ ہم بچا سکیں. تو یہ ان کی نیت ہے, اور یہ بڑی بدنیتی والی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایشو, اس میں سیاست کوئی نہیں ہے, یہ پاکستان کی مجبوری ہے. اور اگر پاکستان اس طرح کا کام نہیں کرے گا تو انٹرنیشنل پابندیاں لگ سکتی ہیں اور پاکستان پھنس سکتا ہے. دوسری بات یہ ڈائریکٹ پاکستان کی عدلیہ پہ ایک الزام ہے کہ اگر کلبھوشن کا اس کا ثابت ہوا ہوا کیس پاکستانی عدلیہ کے پاس اپیل میں آئے گا تو عدلیہ اس کو چھوڑ دے گی. بھائی کیوں چھوڑے گی؟ ایک ہم ایک کیس کو انٹرنیشنل عدالت سے اگر وہ پاکستان کی عدالت میں آتا ہے تو کیا پاکستان کا جو قومی مفاد ہے وہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہے یا پاکستان کا قومی مفاد بین الاقوامی عدالتوں میں پروٹیکٹڈ ہے؟ یہ ان کی بات میں جس طرح مسلم لیگ نون کی بات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, اس طرح یہ بھی نہیں ہے. عباسی صاحب یہ ایک مسئلہ ہے, this objection will be raised again and again. کوئی ایک جماعت ہی آپ کے ساتھ ہوتی یا کوئی تو اپوزیشن کی ایلیمنٹ آپ کو سپورٹ کر دے, آپ اکیلے اس کو کہاں تک لے جا سکیں گے اور کیا جو مشکلات ہیں وہ امپلیمنٹ کرا سکیں گے؟ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, سیاسی لوگ تو ہے نہیں, تو ایک مافیاز ہیں جن کا کام کوئی ملک کا, ہم سمجھتے ہیں ان کا کوئی ملک سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ان کو ایک تو شکست کل دے دی ہے, اب ہم ان کو اخلاقی مار دیں گے. ہم روز اپنی ای وی ایم کی پروجیکشن کریں گے, ای وی ایم پہ ہم مختلف جو ہے نا وہ پائلٹ پروجیکٹ کریں گے اور ان کو روز چیلنج کریں گے کہ آپ ای وی ایم کی غلطی نکال کے دکھائیں. ٹیکنیکلی کوئی ایکسپرٹ, یہ تو سارے آپ کو پتا ہے پٹواری ذہن کے لوگ ہیں, کوئی ٹیکنیکل بندہ آ کے ہماری مشین کو غلط ثابت کر دے گا. جب یہ نہیں کر پائیں گے تو یہ پبلک ڈیبیٹ میں بھی یہ فارغ ہو جائیں گے. یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی یا دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں ان کو پوری دنیا ٹیکنالوجی کرتی ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, اور ان کو ٹیکنالوجی میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کو شک ہے کہ اس کے اندر کوئی جن ہے اور یہ جن ایک دم سے دھاندلی کر لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہو تو آج کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن موبائل سے ہو رہی ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, نادرا کا ڈیٹا ہے, موبائل کی پیسوں کا ڈیل ہو رہی ہے, یہ جو ایزی پیسہ آگے پیچھے جا رہا ہے. تو یہ سارے لوگ بڑے ذہین ہیں اور یہ ملک کی اور آئی ٹی پروفیشنل کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے ان کا یہ مذاق ہے. تو ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کو بار بار بلائیں گے, بار بار دعوت دیں گے, آئیں مشین دیکھیں, آئیں اس پہ اعتراض کریں, کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ بلائیں, بھیجیں, اس مشین کو لے جائیں, اس پہ غلطی نکال کے دکھائیں. اور الٹیمیٹلی وی آر شور کہ اتنا ان پہ دباؤ پڑے گا ای وی ایم والے پہ کہ یہ ٹیبل پہ آ جائیں گے. نہیں آئیں گے تو پاکستان میں یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے, مزید ارریلیونٹ ہو گئے. اب انہوں نے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانیوں کی توہین کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب پیرس والا ووٹ دے گا تو ملتان والا جو ہے وہ کیوں الیکٹ ہوگا. تو کیوں بھئی پیرس والا اگر پاکستان آگے ووٹ ڈال دیتا تو آپ اس کو ووٹ کو مانتے تھے. آج اس سے پہلے آپ وہی پرانی باتیں کہ خط کے ذریعے میرے حلقے میں مجھے 1000 ووٹ پڑا ہے, وہ جو پوسٹل بیلٹ وہ تو ٹھیک ہے لیکن موبائل کے ذریعے نہیں ہو سکتا یا نیٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا.